الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل قبر کے امتحان کے موضوع پر سنیں گے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چند زشت سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا عطار تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج الثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اسے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے بلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے۔ قبر میں ایک غیبی آواز نیکی کا حکم کرنے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کی تائید اور حمایت کرے گی، اور اس طرح کے قبر ان کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، قبر میں صرف عمل جائے گا، بلند و بالا کوٹھیاں، عالیشان محلات، اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب کے سب قبر میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ سیدنا عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر کہتا ہے، اس کی بائی ران کو حرکت دے کر کہتا ہے، میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے، میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے، یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا قبر میں کوئی نہیں آیا۔ رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی میاؤں پر چونک پڑنے والوں، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والوں، سانپ اور بچھو کا نام سن کر تھر تھرانے والوں، سلگتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، بلکہ فقط دھوئیں سے بے چین ہو جانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں رہ کر ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا نماز، روزہ قضا اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ڈنڈی مار کر سودا چلا سکتا ہے، حرام روزی کما سکتا ہے، سود اور رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ داڑھی مڈانا اور ایک مٹھی سے کٹانا دونوں حرام ہیں، تو کیا خوف خدا رکھنے والا داڑھی مڈا سکتا ہے یا خشخشی داڑھی رکھ سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے، گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی، بے حیائی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں کے کام کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا چوری، ڈاکہ، دہشت گردی اور قتل و غارت گری جیسی گھناؤنی وارداتیں کر سکتا ہے؟ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہنے والے ایک بار پھر کان کھول کر سن لیں، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل
ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔